بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمد رسول الله. مسلک اہل حدیث کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم مسلک اہل حدیث کے لیے آپ کو اکٹھا کر کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ہماری خواہش تمنا آخری پروگرام ہمارا کیا ہے 1,00,000 نوجوان ہم اکٹھے کریں اکٹھے کر کے اسلام آباد کی طرف رخ کریں جس میں کوئی نہ توڑ ہو نہ پھوڑ ہو نہ کسی گولی چلائی جائے پرامن طریقے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھا جائے حضرت حافظ صاحب کی قیادت میں اور حکومت کو کہا جائے جب تک اسلام نافذ نہیں کرو گے ہم واپس نہیں جائیں گے. میں پوچھتا ہوں اگر جسٹس افتخار کی بحالی کے لیے لانگ مارچ ہو سکتا ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف لانگ مارچ ہو سکتا ہے کوئی ہے جو اسلام کے لیے آگے بڑھے کوئی ہے جو دین کے لیے آگے بڑھے کوئی ہے جو شریعت کے لیے آگے بڑھے تو بڑھنا چاہتے ہو آگے بڑھنا چاہتے ہو کہ مسلک اہل حدیث بیان ہو چاہتے ہو کہ مسلک حدیث وہ غیرت کے ساتھ بیان کیا جائے بلکہ میں تو کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ اے جناب جب ہماری یہ ہم قوت میں آئیں مضبوط ہوں تو 12 ربیع الاول کو پورے ملک میں وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتہار چھپا کے اویزہ کر دیا جائے ہر شہر میں مین جگہ پہ جلسہ کیا جائے اور حکومت کو پاور کرایا جائے کہ آپ ولادت کا دن نہیں ہے وفات کا دن ہے جشن کا دن نہیں ہے غم کا دن ہے اس راستے کو اس شرک و بدعت کو نہیں روکا جا سکتا جب تک تم اکٹھے نہیں ہوگے. آج آئیے تمام چیزوں کو چھوڑ کر تمام مسلکوں کو چھوڑ کر روایتی انسلاخ کو چھوڑ کر جمعیت مسلک اہل حدیث دی غیرت اور اہمیت پیدا کرو اہل حدیث کے جوانوں اپنے مسلک دی غیرت اور اہمیت پیدا کرو جے جناب دیگر مسالک دے اندر تے اہل حدیث کے مسلک اندر فرق نہ ہوندا حضرت علامہ احسان علی رحم اللہ اپنے وجود نو بم دے دھماکے نال ٹکڑے ٹکڑے نہ کرواندے تیرے مسلک واسطے یزدانی نے اپنے بچے نو ذبح کروائے تیرے مسلک واسطے حضرت مناظر اسم عبداللہ شیخوپوری رحم اللہ نے اپنی داڑھی نو قربان کروایا سی تیرے مسلک واسطے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری بستی اندر پھر گئے تیرے مسلک واسطے روپڑی خاندان نے قربانیاں دتیاں نے تیرے مسلک واسطے لکھوی خاندان نے اپنی زندگیاں کھپائیاں نے تیرے مسلک واسطے غزنوی خاندان نے قربانیاں پیش کیتیاں نے تیرے مسلک دی عزت و دفاع واسطے مولانا صادق سیالکوٹی رحم اللہ نے صلاۃ الرسول جیسی مایا ناز کتاب لکھی تیرے مسلک دی عزت و دفاع واسطے جناب میری جماعت مناظر حضرت مولانا حافظ یحییٰ گوندوی رحم اللہ نے بے شمار کتابیں لکھیاں نے عقیدہ اہل حدیث جیسی عظیم کتاب لکھی تیرے مسلک دی عزت و دفاع واسطے مولانا داؤد ارشد حافظ اللہ نے جناب دین حق کا حق دے جواب لکھی تحفہ حنفیہ دے جواب دے اندر تحفہ اہل حدیث لکھی جناب اور جناب حدیث اور اہل تقلید جناب عظیم الشان کتاب لکھی. آگے پڑھیے تیرے مسلک واسطے حافظ جناب محدث گوندوی رحم اللہ نے بے شمار کتابیں لکھیاں. اس مسلک واسطے شیخ سلفی رحم اللہ نے بے شمار کتابیں لکھیاں. میں اس مسلک واسطے حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ نے بے شمار کتابیں لکھیاں نے. اسی پاگل و دیوانے نہیں کہ حضرت شیخ میرے سامنے میرے ساتھ تشریف فرما نے انہاں پورے ملک دے اندر پوری دنیا اندر تیرے مسلک دی عزت و دفاع واسطے اشتہار دے جناب صورت دے اندر مسلک اہل حدیث دے پیغام نو عام کیتا. تیرے مسلک واسطے اور اسی پاگل دیوانے نہیں اولاد چھوڑ کے آنا تیرے مسلک واسطے صبر کر کے آنے تیرے مسلک واسطے رات دن ایک کیتے تیرے مسلک دی عزت اور دفاع واسطے اور اس مسلک دی اشاعت واسطے اور جناب ہتھکڑی پہنیے تیرے مسلک واسطے مار برداشت کریے تیرے مسلک واسطے جیلت جائیے تیرے مسلک واسطے جان ہتھیلی تے رکھ کے پھریے تیرے مسلک واسطے لوگوں دشمن بنائیے تیرے مسلک واسطے اور تو کہے کہ نہیں فرق کوئی نہیں فرق ضرور ہے اور حق اور باطل دا فرق ہے. اہل حدیثوں اٹھو اپنے مسلک دی غیرت اور حمیت لے کے جذبہ لے کے دلائل نے اپنی گفتگو مزین کر کے اپنے عقائد و اعمال سے دلائل یاد کر کے اٹھیے اپنے مسلک نو دو ٹوک الفاظ بیان کیجیے. فداوت تیرے حق دے اندر ہموار ہو چکی نے. اہل حدیثوں سن لو آج نہ صحیح تو
کل صحیح کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، وقت آئے گا ضرور آئے گا، ساری زندگی آئے یا نہ آئے، ساری زندگی تو بعد آئے، وقت آئے گا اور ضرور آئے گا اس ملک کے اندر مسلک اہل حدیث غالب ہو کے رہے گا۔ کیتا ہے کسی نے پوچھا ہے رفلی دین 3 جگہ تے کیوں کیتا ہے؟ فرمایا میں اپنے کولوں تے نہیں کیتا، میں نماز پڑھی اور سیکھی امام ابو نعمان محمد بن فضل کو وہ نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھا دے فدین کردے سن، میں تاں کرنا۔ اور جیڑا سوال تو میرے کو کیتا ہے نا، یہ سوال میں اپنے استاد ابو نعمان کو کیتا سی کہ تسی نماز رفیع دین کیوں کر دے ہو؟ وہ فرما دے سن میں نماز پڑھی اپنے استاد حماد بن زید رحمہ اللہ دے پیچھے، وہ نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھا دے رفیع دین کردے سن، میں تاں کرنا۔ اور جیڑا سوال تو میرے کو کیتے اے میں حماد بن زید کو کیتا سی کہ استاد جی تسی کیوں کر دے ہو؟ فرما دے میں نماز پڑھی اپنے استاد ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ دے پیچھے، وہ نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھا دے کردے سن، میں تاں کرنا۔ اور جڑا سوال تو میرے کو کیتے اے سوال میں ابو ایوب کو کیتا سی تسی کیوں کر دے ہو؟ وہ فرماتے میں نماز پڑھی اپنے استاد عطا بن ابی رباح دے پیچھے، وہ نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھا دے فدین کردے سن، میں تاں کرنا۔ اور جڑا سوال تو میرے کو کیتے اے سوال میں عطا بن ابی رباح کو کیتا سی کہ تسی نماز فدین کیوں کر دے ہو؟ وہ فرماتے میں نماز پڑھی 18ویں صحابی دا نام سنیے، میں نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دے پیچھے، وہ نماز شروع کردے رکوع جان سے اٹھا دے فدین کردے سن، میں تاں کرنا۔ یہ سوال تو میرے کو کیتے اے میں عبداللہ بن زبیر کو کیتا سی کہ تسی نماز فدین کیوں کر دے ہو؟ وہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھی اپنے استاد اور اپنے نانا جی ابو بکر صدیق دے پیچھے، میں بتلائیے یہ پیغمبر دی زندگی دا بات نہیں، پیغمبر زندگی تو بات دا مسئلے، یہ پیغمبر چھوڑ گئے ہوں دے عبداللہ بن زبیر صدیق نو فدین کر دیا نہ ویکھ دے، یہ مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوں دے صدیق مصطفیٰ تو بات نہ کر دے، یہ مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوں دے حضرت عبداللہ بن زبیر نہ کر دے، یہ مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوں دے اگے تابی عطا بن ابی رباح نہ سکھان دے، یہ عطا بن ابی رباح چھوڑ جنا مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوں دے عطا بن ابی رباح اگے تبا تابی ابو ایوب نو نہ سکھان دے، اگر مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوں دے یہ پورا سلسلہ سند آگے نہ پڑھدا۔ ہن ذرا سنیے بات تے غور کیجئے، عبداللہ بن زبیر نماز شروع کر دے رکوع جان سے فدین کر دے سن، فرماتے ہیں میں نماز پڑھی اپنے نانا ابو بکر صدیق دے پیچھے، میرے نانا نماز شروع کر دے رکوع جان سے اٹھا دے فدین کر دے ابو بکر صدیق، میں سوال کیتا اپنے نانا ابو بکر صدیق کو لو نانا جی تسی نماز فدین کیوں کر دے ہو؟ نانا جی نے کی فرمایا صلیت خلف رسول اللہ، میں رسول اللہ دے پچھے نماز پڑھی، میرا نبی نماز شروع کر دے رکوع جان سے فدین کردا سی، میں تاں کرنا۔ امام بہقی رحمہ اللہ سند دی سقاط بیان کر گیا، بڑی عجیب بات کر دے، فرمایا امام محمد بن اسماعیل نے فدین والنماز جڑی ہے رفع الیدین والنماز سیکھی ہے ابو نعمان کولوں، انہوں فدین والنماز لی ہے سیکھی ہے حماد بن زید کولوں، انہوں فدین والنماز لی ہے سیکھی ہے ابو ایوب سختیانی کولوں، انہوں فدین والنماز لی ہے سیکھی ہے عطا بن ابی رباح کولوں، انہوں فدین والنماز سیکھی ہے اور لی ہے عبداللہ بن زبیر کولوں، عبداللہ بن زبیر نے فدین والنماز لی ہے سیکھی ہے کنا کولوں؟ فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر نے سیکھی ہے ابو بکر صدیق کولوں، اور ابو بکر صدیق نے فدین والنماز لی ہے مصطفیٰ کولوں، اور مصطفیٰ نے لی ہے جبریل کولوں، جبریل لے کے آیا رب جلیل کولوں۔ جناب ابو بکر صدیق بھی رفیع دین کرن، سینہ عمر فاروق بھی کرن، جے کہو 1,44,000 صحابہ دے بارے میں دساں جدے رفیع دین۔ امام بخاری دا قول سنیے وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، امام بخاری فرماتے ہیں ایک بھی صحابی رسول ایسا نہیں جنہوں نے نماز رفیع دین نہ کرتا، ایک بھی صحابی ایسا نہیں، الفاظ میرے نہیں، الفاظ امام بخاری دے جدے رفیع دین موجود نے، لم یثبت من عن احد من اصحاب النبی کے، نبی پاک دا ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو رفیع دین نہ کرتا ہوئے، اور آج پوری دنیا ایک وہابی ایسا نہیں جو رفیع دین نہ کرتا ہوئے، تو میں کیوں نہ کہا انما کان قول علماء آل حدیث جناب جیل اندر کے مقدمے بنے کہ انہاں جشن میلاد در رد کیوں کیتا، اپنی مسجد دی اندر جمعے اندر رد کیوں کیتا ہے، اس بنیاد تے پرچے ہوئے دے لے جے چند سال اسی طرح بدھی نہ گزار دو گے، وقت آئے گا نہ تو کوئی بشریت مصطفیٰ بیان کرن دی، جے تسی بشریت بیان کرو تاں پرچہ، یہ حاضر ناظر ہون دی نفی کرو
تاں پرچا علم عالم الغیب ہون دی پیغمبر دی نفی کرو تاں پرچا عقیدہ توحید بیان کرو تاں پرچا اگر قبر اہل قبور دے جناب بات دسو کہ نہیں سن دے نہیں جان دے تے تاں پرچا کسی نے میلاد دی کوئی جھنڈی اتر جائے تے تاں پرچا اگر کسی جگہ تو جلوس نہ گزرنے دو تے تاں پرچا آخر کب تک بربریت اور ظلم تواڈے تے جاری رہے گا آگے بڑھیے اٹھیے مرنا تو ہے ایک دن مرنا تو ہے نہیں میں بھی مرنے تساں بھی مرنے جے ایویں مر جائیے جویں یزدانی شہید مرے ہے جے اگر انج مر جائیے جویں علامہ شہید دنیا تو گئے جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں اوے اللہ دے بندو مرنا تو ہے ہی ہے کم از کم مرو ایویں جویں یزدانی گیا قرآن پڑھ دیا گیا ہے ایک جاؤ جویں علامہ گئے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی میری زندگی دا ایک ہی مقصد ہے اور اہل حدیث دے جوانوں سنو ڈسکا دے جوانوں سنو پھر زندگی وفات کرے یا نہ کرے اب تے تسی نعرے لگا رہے ہو کہ قدم پڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ لیکن تم جلسہ نہ کرا سکو اور من بلا نہ سکو اس وجہ تو میں کس طرح تسلیم کر لا کہ تسی اپنے نعرے اندر سچے ہو آگے پڑھیے ربی اکبر دی قسم ہے میں اگر ہتھ کڑی پہنی ہے تو مسلک اہل حدیث واسطے چیلا برداشت کی تیا نے تو مسلک اہل حدیث واسطے میں مسلک اہل حدیث واسطے ایک رات ایسی بھی آئی ہے کہ جناب میں نے کچھ گنڈیاں نے پکڑ کے چھوٹی اور مار مار کے جناب جنگل اندر سوٹ گیا نے پھر بھی میں مسلک اہل حدیث بیان کرن تو باز نہیں آیا اور میں اپنی جان جوانی اس مسلک کے اندر خرچ کرنا چاہنا ہوں لیکن اہل حدیث کے حقوق کو حاصل کرنا چاہنا میرا جی کر دے کہ کھلے عام عقیدہ توحید بیان کرے اہل حدیث کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوئے مرزا عزت رد کرے کوئی روکنے والا نہ ہوئے عیسائی عزت رد کرے کوئی روکنے والا نہ ہوئے یہودی عزت رد کرے کوئی روکنے والا نہ ہوئے شرک رد کرے کوئی روکنے والا نہ ہوئے بدعت رد کرے کوئی روکنے والا نہ ہوئے جو شرک بیان کر سکتے اہل حدیث توحید بیان کر سکتے وقت آئے گا میں انشاءاللہ ایویں مسلک اہل حدیث بیان کرن دی اپنے ساتھیاں نو علماء کرام نو خطباء اعظام نو ان عادت پا جانا کہ انشاءاللہ کوئی تقریر کوئی وعظ کوئی جلسہ مسلک اہل حدیث دی حقانیت بیان کیتے بغیر انشاءاللہ نہیں رہے گا جی ہر مہینے میں ایک مرتبہ پروگرام منگا دس کے دو گے اگی گل کرایہ نہ صحیح کرایہ معاف کر سکنا لیکن مسئلہ غداری نہیں کر سکتا یاد رکھیے میں اگر سنیے اگر توانوں میں اپنا دل چیر کے تواڈے سامنے نہیں رکھ سکتا لیکن رب اکبر دی قسم ہے قیامت نو پتا چلے گا کہ مسلک نہ مخلص کون ہے اور مسئلہ غداری و بے وفائی کون کر دے یاد رکھیے انشاءاللہ میں موت بھی آنی ہے تو ضرور آنی ہے میرا ایمان ہے لیکن جدو آئے گی میری موت دا انداز بھی مسلک اہل حدیث حقانیت دا سبب انشاءاللہ بنے گا بلکہ میں کیا کرنا جدو میں موت آئے گی میرے خون جو بھی آواز آئے گی خوشبو آئے گی کہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت کوئی شک نہیں میرا مسلک میرا ایک عقید ہے میں ایک پیغام دینا چاہنا میں نظریاتی آدمی ہاں نظریات دی بنیاد تے جینا چاہنا نظریات دی بنیاد تے صبر کرنا چاہنا نظریات دی بنیاد تے تو اکٹھیاں کرنا چاہنا اسی بنیاد تے علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظ اللہ دنل جناب نے ہاتھ تے ہاتھ رکھیے ہے محبت اظہار کیتے ہے اے بات طے کر کے کہ مسلک اہل حدیث واسطے اے اپنے موقامہ معاملات طے کر کے کیا حکومت پاکستان نل مذاکرات کیتے جان ٹیبل ٹاک کیتا جائے پھر ہر ٹپیوں نو ملیا جائے کہ ایسا حق ہے ایسا عقیدہ ہے ساڑا نظریہ ہے اس نو بیان کرن دا سانو اجازت دی جائے نہیں دو گے ٹکراواں گے جی میں ٹکران دا حق ہوں دے انشاءاللہ ٹکراواں گے جی میں ٹکران دا حق ہوں دے پہلے ہر ضلع دی سطح تے وہ جنو جوان نے اکٹھا کر کے پھر ڈویژن دی سطح تے پھر صوبائی سطح تے وقت آئے گا اہل حدیث تے 1 لاکھ نوجوان لے کے اسلام آباد داخل ہوواں گے بغیر کوئی توڑے بغیر کوئی راستہ جناب کوئی شیشہ توڑے بغیر گولی چلائے اور امن طریقے نال اسلام آباد داخل ہوواں گے اور اسمبلی کے سامنے بیٹھ کے اعلان کریں گے کہ واپس نہیں
عالمی کے حسن سیرت پر سلام، رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام۔